اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت شیث علیہ السلام کا بیان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش کو دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر بھی شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ استغفار کے ذریعے دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ شیطان نے بھی اپنا کام کرنا ہی تھا۔ چنانچہ شیطان نے قابیل سے کہا کہ اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ قابیل کو بھی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جس سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کی قتل کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے اس اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ بعض روایت کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب بھی یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل کے سر ہی سجے گا۔ اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر بھی ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میرا معاون و مددگار ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میرا صحیح جانشین ہو، دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت دی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور اماں حوا کو ان کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی، اور اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیث رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت، عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس، وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے کے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امیدیں تھیں، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پہ چل نکلا تھا۔
اب اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد اور حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے بھی نوازا۔ پھر یہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ دین و تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ گویا کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا اسماء گرامی مذکورہ ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارک میں ان کے نبی ہونے کی صراحت موجود ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں بہت زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشیں ہو گئے، لیکن اولاد آپ کے کاموں کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا آلہ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں بھی لگے رہتے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجودہ تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکاری، اللہ کی نافرمانی اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات پر قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ قصص الانبیاء میں اور ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ ان کے مزارات کے بارے میں مختلف روایت ہیں، بعض کے مطابق موصل میں، بعض کے مطابق غزہ میں اور بعض روایات کے مطابق بھارت میں ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ امید ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔